والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل و عنایت سے الحمدللہ ہمیں میں 17ویں پارے کا 3/4 اور 18ویں پارے کا نصف پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس منزل کے کچھ مضامین ہم بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ مجھے حق کہنے اور ہم سب مسلمانوں کو حق قبول کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 17ویں پارے میں ہم سورہ انبیاء پڑھ رہے ہیں، اور سورہ انبیاء کا نام اسی لیے اب سورہ انبیاء ہے کہ اس میں کئی نبیوں کے ذکر اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عما نوالہ نے فرمائے ہیں۔ آج کی منزل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی اور ہم اس سے باخبر تھے جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کو تم پوجتے ہو، یعنی بت پوجتے تھے نا وہ۔ انہوں نے کہا، جواب کیا دیا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، وہ لوگ بولے، قوم کے لوگ بولے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو، باپ دادا کو، انہی کو پوجتے ہی تو پایا ہے۔ آپ نے فرمایا اور اگر بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو، وہ بھی گمراہی میں تھے کہ بت پوجتے تھے اور تم بھی گمراہی میں ہی چل رہے ان کے پیچھے، تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس کو حق لائے ہو یا ایسے کھیل کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، جس نے نہیں انہیں پیدا کیا، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ، اور میں اس پر گواہ ہوں۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، ہر نبی گواہ بھی بن کے آتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا گواہ اور قوم کے عمل کا بھی گواہ۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا کہ بعد اس کے تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر، یعنی تم کہیں جاؤ گے تو میں بتوں کا علاج کروں گا۔ چنانچہ وقت آیا کہ قوم کا ایک میلہ لگتا تھا، تہوار ہوتا تھا، اور وہ ساری قوم شہر سے باہر نکل کر جشن مناتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ تم بھی آؤ میلے میں، تو آپ نے انکار کیا اور کہا کہ میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری، یا بیمار ہونے والا ہوں، اس طرح کے لفظ آپ نے کہے۔ تو وہ لوگ جب چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا، فجعلہم جذاذا، ان کو توڑ دیا، چورا کر دیا، الا کبیر اللہم، سوائے ان میں سے جو بڑا، سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اس کو نہ توڑا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ شاید وہ کچھ پوچھیں، کچھ لوٹیں۔ تو جب آئے وہ قوم آئی، انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، سر نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، بازو ٹوٹے پھوٹے ہیں، توڑ پھوڑ دیے گئے، اور جو بڑا ہے وہ نہیں توڑا گیا۔ اور تفسیروں میں ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے وہی کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا، بڑے۔ تو یہ کس نے کیا؟
قالوا من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے خداؤں کا یہ حشر کس نے کیا؟ انہ لمن الظالمین، بے شک وہ تو بڑا ظالم ہے جس نے یہ کام کیا۔ قوم بولی تو کسی نے کہا کہ ہم نے اس جوان کو سنا ہے کہ وہ ان کو برا کہتا ہے بتوں کو، جسے ابراہیم کہتے ہیں، یقال لہا ابراہیم، یقال لہو ابراہیم۔ تو بولے کہ اسے لاؤ، سامنے لاؤ، شاید وہ گواہی دیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام آئے، بلایا گیا، قوم نے بلایا، سردار بھی بیچ میں تھے، تو قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کا یہ حال تو نے کیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم، جناب ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان کے بڑے نے کیا، هذا فاسألوہم ان کنتم کانوا ینطقون، ان سے پوچھو، اس بڑے سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں تو۔ یہ تو قوم کو ہی پتا تھا یہ بولتے نہیں، لیکن جو ایک عقلی دلیل کے ساتھ جناب ابراہیم ان کو جھوٹا کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں کہ جو بول نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تم ان کو خدا بنائے بیٹھے۔ اب آپ نے یہ کیوں کہا کہ ان کے بڑے سے پوچھو؟ ایک سوال ہے نا، ان سے بڑے نے کیا ہوگا، یہ تو پھر ظاہر تو لگتا ہے جھوٹ ہے، لیکن ظاہراً تو یہ بات اس طرح پھیر لگتا تھا، لیکن حقیقت کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ سب کا بڑا اللہ ہے۔ آپ نے بت کا نام تو نہیں لیا تھا نا، کہ ان کے بڑے نے کیا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے ہی ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے، لیکن ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ یہ کہتا ہے ہمارے بڑے بت نے کیا۔ انہوں نے کہا تم بڑے ظالم ہو، پھر اپنے سروں کے بل اندھائے گئے اور یہ کہنے لگے لقد علمت، تو جانتا تو ہے، ما ہؤلاء ینطقون، اے ابراہیم تجھے پتہ ہی ہے کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں، تو کہتا ہے ان سے پوچھو، پوچھیں کیا؟ اب ابراہیم علیہ السلام تو اس کو ایک تبلیغ دین کا ذریعہ بنا رہے تھے نا، دلیل عقلی، ان کو کوئی کتابی دلیل تو نہیں چاہیے تھی نا، وہ تو مشرک تھے، کہ عقل مانے کہ واقعی ہم غلط طرف ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا یہ تو بولتے نہیں ہیں، تو آپ نے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہو جو نہ نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ اف لکم، تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، ولما تعبدون، اور ان بتوں پر جن کو تم پوجتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، افلا تعقلون، تمہیں عقل بھی نہیں ہے؟ جو بچا نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، جو بتا نہیں سکتے، تم انہیں خدا بیٹھے بنائے بیٹھے۔ جن کو توڑا گیا تو اپنے آپ کو توڑنے سے، کسی کی ضرب سے بچانے کے قابل نہیں ہیں، تمہیں کیا بچائیں گے؟ تو اب قوم کے پاس آپ کی ان حکیمانہ دلیلوں کا کوئی جواب نہیں تھا، تو کیا جواب دیں؟ بات تو سچی تھی، وہ تو پتھر تھے۔ تو ظالم لوگ، ان کا وتیرہ رہا ہے شروع سے، چاہے وہ فرعون تھا، چاہے نمرود ہے، چاہے بعد میں یزید تھا، تو ظالموں کا ایک طریقہ رہا ہے، وتیرہ رہا ہے کہ جب وہ دلائل کی جنگ ہار جاتے ہیں نا، تو ظلم کی جنگ شروع کرتے ہیں اور ان کے پاس حل نہیں ہوتا۔ ایسا ہی کچھ ہوا کہ وہ نمرود کے ساتھ پاس لے کر شکایتیں گئے، اور بالآخر مشورہ اور فیصلہ یہ ہوا، حرقوہ، اس بندے کو جلاؤ، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کا بدلہ لو، اس سے آگ روشن کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ چنانچہ نمرود کے حکم سے ایک چار دیواری کھینچی گئی، بڑی 80 ہاتھ لمبی، 80 ہاتھ یہ ہاتھ ہوتا تھا، 80 ہاتھ چوڑی اور 80 ہاتھ گہری، یا جو بھی تھی، اس میں آگ دہکائی گئی، اور اس میں خوب، اس میں پتھر بھی ڈالے گئے، اس میں لکڑیاں روز ڈالی جاتی تھی کہ اتنی آگ جلے کہ پتھر بھی سرخ ہوں۔ کئی دن وہ آگ، یہاں تک کہ بت پرست عورتیں چرخہ کاٹتی تھیں، سوت بنتی تھیں، وہ بیچتی تھیں، ایندھن خریدتی تھی اور اس میں ڈال دیتی تھی، اور اس کو بڑا وہ اپنے لیے درجہ سمجھتی تھی کہ ہم نے اپنے معبودوں کا بدلہ لینا ہے۔
چنانچہ جب وہ خوب دہک گئی آگ، اتنی دہکی، اتنی گرم ہوئی کہ کہتے ہیں کہ غلطی سے پرندہ اڑ کر اوپر سے گزرتا تھا تو وہ جل کر اس کے اندر گر جاتا، اتنی اس کی حرارت بڑی۔ بالآخر پھر یہ سوال ہوا کہ ڈالیں کیسے، کون جائے اس کے کنارے پر؟ آگ تو دہک گئی ہے، لیکن اتنی بڑی آگ میں ابراہیم کو کون ڈالے گا، کیسے ڈالیں گے؟ تو شیطان نے مشورہ دیا کہ منجنیق بناؤ۔ ایک منجنیق شیطان کے مشورے سے بنائی۔ منجنیق کیسے تھی؟ ایک بڑا اس کا دھانا جس میں سے بندہ گزر جائے، توپ جیسے آج کل ہوتی ہے، وہ گویا اس زمانے کی دیسی توپ بنائی ہو، اس میں رسیوں کو ایک ترتیب سے لگایا، اور 70 رسیاں، اور طریقہ کار یہ تھا کہ اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو رکھا جائے گا، اور آگ کے کنارے پر اتنے فاصلے پر کہ دوسرے بندے نہ جلیں، تو سارے مل کے ایک آواز کے ساتھ رسیاں کھینچیں گے اور یوں ایسے ابھر کر ابراہیم اس کے اندر چلے جائیں گے۔ کافی تجربے کیے گئے اس پر کہ کیسے کسی چیز کو پھینکا جا سکتا ہے اس میں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے جناب ابراہیم بڑے مطمئن ہیں، اس میں رکھا گیا، آگ میں ڈالے جانا لگا تو جبریل حاضر ہوئے، حضور کوئی حاجت ہو تو بتائیے۔ کہا تو اس سے تو کوئی حاجت نہیں، بڑے اطمینان سے کہا۔ تو جبریل بولے حضور میں رب کے قرب میں جا سکتا ہوں، میرا خاص مقام ہے، اللہ سے جو حاجت ہے وہ بیان فرمائیں۔ فرمایا جانتا ہے یہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ اللہ تو جانتا ہے، میں تو اسی کے دین کی خدمت کے لیے یہاں تک ہوں۔ تو بالآخر جب منجنیق سے آپ کو ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یہ قرآن میں قلنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کہا یا نارو اے آگ کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ بظاہر آگ جل رہی ہے، الاؤ نکل رہے ہیں، شعلے روشن ہیں، لیکن جبریل حضرت ابراہیم اس میں گئے، ان کے لیے یوں جیسے باغ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ان کے لیے یوں جیسے پیارے باغ میں آ گئے۔ جنت میں لوگ آگ دیکھ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بال بیکا بھی نہیں کر رہی، صرف وہ رسیاں جلا رہی ہے، آگ نے رسیاں جلا دی جس میں باندھا تھا آپ کو، اور باقی آپ بڑے چین سے، بلبلیں چہک رہی ہیں، پھول کھلے ہیں۔ اور اہل علم کہتے ہیں یہ بھی نور مصطفیٰ کا تصدق تھا، چونکہ آپ کی پیشانی میں محمد عربی کا نور تھا نا، صلی اللہ تعالی وسلم، اس لیے۔ اور اعلیٰ نے بھی اس پر شعر کہا، اعلیٰ فرماتے ہیں فیض جلیل خلیل سے پوچھو، فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں۔ فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں، اور مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے برا چاہا ابراہیم کے لیے تو ہم نے سب سے بڑھ کر ان کو زیاں کار کر دیا، خود ہی گھاٹے میں رہے۔ آگ بجھی، ان کا خیال تھا کوئی ہڈی بھی نظر نہیں آئے گی، لیکن جب آگ بجھائی گئی تو کیا دیکھا جناب ابراہیم وہاں بڑے چین سے مسکرا رہے ہیں۔ تو آگ بھی تبھی جلاتی ہے نا اگر اللہ تعالیٰ کا اذن ہو اس کو، تو اگر اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تو آگ، اب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر خود ابراہیم ہی تو چھری چلاتے تھے اللہ کا نام لے لے کے، چھری کو تیز بھی بہت کیا ہوا تھا لیکن چھری چلتی نہیں۔ بیٹا بھی کہتا ہے ابا لگتا ہے محبت پدری غالب آ گئی، مجھے یوں وہی لگتا تھا، تو باپ ہے نا تیرے ہاتھ شال ہو گئے ہیں، چھری نہیں چلتی تھی اسے۔ بیٹا بھی کیسا تھا وہ۔ اور جناب ابراہیم کہتے ہیں بیٹا میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہا، میں پورا زور لگا رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوا، چھری کاٹتی نہیں ہے، چھری کو تو بہت تیز کیا تھا۔
کہ میرے بیٹے کو زیادہ تکلیف نہ ہو، جلدی جلدی رگے کٹ جائیں، لیکن یہ کاٹ نہیں رہی، میں تو زور پورا لگاتا ہوں۔ تو گویا زبان حال سے چھری کہتی تھی کہ اے خلیل تو تو زور لگاتا ہے، تیز بھی کر لیا تو نے مجھے بڑا، لیکن مالک اجازت نہیں دیتا کہ کاٹوں۔ اور پھر مالک کی یا اللہ اگر قربانی میری طرف سے چاہی تھی تو اب قبول تو فرما لے۔ پھر آنکھوں پر پٹی باندھ کے دعا مانگ کے پھر جب چھری چلاتے ہیں اب کی بار چل جاتی، شکر پڑھتے ہیں مولا تو نے میری قربانی قبول کر، تیرا شکر۔ لیکن پٹی کھولتے ہیں تو ابراہیم تو اسماعیل پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں اور وہاں دمبا ذبح ہو گیا ہے جو جبریل لے کے آئے ہیں۔ تو اللہ کے حکم کے بغیر چھری کیسے کاٹے، رب کے حکم کے بغیر آگ کیسے جلائے؟ یہاں سے بھی نقطہ مفسرین نے کہا بردم و سلامن، اے آگ ٹھنڈی ہو، سلامتی والی ہو جا۔ یہ کیوں کہا؟ اگر صرف بردن کا لفظ ہوتا تو آگ شاید زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی، برف بن جاتی، اور پھر ابراہیم کو تکلیف ہوتی۔ ساتھ سلامتی کا لفظ کہہ دیا گیا جو ابراہیم کے لیے سلامتی اور لطف والی ہو جائے، ایسی ہو جائے آگ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ واقعہ بھی اسی آج کے سبق میں بیان ہوا، اور آگے اور بھی انبیاء کے تذکرے ہیں، اور حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذکر ہیں۔ داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ بعد میں سلیمان ان کے بیٹے تھے، وہ بھی نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام آپ کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ آپ جب پڑھتے تھے نا، زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے، تو آپ کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر تھے، جو پرندے جمع ہو جاتے تھے اور وہ بھی اپنی بولی میں آپ کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ بڑی پیاری آواز تھی، آپ پرندے جمع ہو جاتے تھے، اور ساتھ پہاڑوں سے بھی آواز پڑھنے کی آتی تھی۔ وَسَخَّرَ مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو بھی مسخر کر دیا، جو سب بہنا، جو تسبیح کرتے تھے، وَالطَّيْرَ، اور پرندے بھی۔ ایسی آواز تھی مسحور کو ناب کی۔ آج کسی کی آواز بہت اچھی ہو نا، گلے میں بڑا ہی سوز ہو، تو کہتے ہیں کہ اس کا گلا تو گویا لحن داودی ہے، جیسے داؤد علیہ السلام آپ کی آواز اتنی میٹھی تھی۔ تو بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک قوم آئی، کچھ لوگ آئے، انہوں نے ایک دوسرے قبیلے کی شکایت پیش کی اور فیصلہ چاہا، اور شکایت یہ تھی، مقدمہ یہ آیا کہ حضور ہم نے فلاں فصل کاش کی تھی اپنے زمین میں، اور بڑی قیمتی، اس پر بڑی محنت کی ہم نے، اناج اب تیار ہونے والا تھا اس کا، اور اس قوم نے لاپرواہی کی، ان کے بکریوں کے ریوڑ تھے، ریوڑ چھوٹے، انہوں نے چھوڑے، ہماری فصلوں میں داخل ہو گئے، اور راتوں رات ہماری فصلیں اجڑ گئی، تو ہمیں حق دلایا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، آپ نے ان دونوں کی باتیں سنی اور حساب لگایا کہ فصل کتنے کی تھی، اور پھر بکریوں کا حساب لگایا، بکریاں کتنے کی ہیں، انصاف کے پورے تقاضے پورے کیے، اور بالآخر آپ نے فیصلہ سنا دیا کہ چونکہ ان کی فصل اتنی مہنگی تھی اور تمہاری بکریاں اتنے کی بنتی ہیں، لہذا اب یہ بکریاں تم انہیں دے دو، یہ سزا ہے، اور یہ اس مقدمے کا فیصلہ ہے۔ برحق فیصلہ تھا، بہتر فیصلہ تھا، ظاہر اللہ کا نبی ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے سن کر عدل کے سارے تقاضے پورے کر کے حضرت داؤد علیہ السلام نے برحق فیصلہ کیا، اور آپ کے بیٹے سلیمان ابھی چھوٹے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اس مقدمے کی بہترین صورت ڈالی۔ انہوں نے کہا بابا جان اگر مجھے اجازت دیں تو میں فیصلہ کروں جو اس سے بہتر ہو۔ تو داؤد بھی جانتے تھے کہ میرا بیٹا بھی کوئی ایسے بات تو نہیں کرتا، یہ بھی نبی ہے، اس کی نبوت ظاہر ہونی ہے بعد میں۔ کہا بیٹا چل تو بتا، میں تو اپنی طرف سے میں نے جو مجھے انصاف لگا وہی کیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ابا جان میرے فہم میں جو آتی ہے بات، آگے آپ کی جیسے مرضی، حاکم تو آپ ہیں،
وہ یہ ہے کہ بکریاں ان کو دے دی جائیں جن کی فصل اجڑی ہے، وہ ان کا دودھ وغیرہ پئیں، ان کے فائدے اٹھائیں بکریوں، اور اتنی دیر میں جس قوم کی بکریاں اس میں داخل ہو گئی تھی وہ ان کی زمین میں وہی فصلیں کاشت کریں اور ان کی ایسی نگہداشت کریں، تو جب فصل اتنی ہی ہو جائے گی، اسی قیمت کی ہو جائے گی، تب تک ان کو فائدہ یہ کہ ان بکریوں کا دودھ وغیرہ اور فائدے یہ اٹھائیں۔ جب اتنی ہو جائے تو پھر یہ بکریاں واپس کریں گے، وہ اپنی فصل لے لیں گے۔ دونوں فریقوں نے سبحان اللہ کہا کہ اس سے بڑھ کر اچھا فیصلہ کیا ہو سکتا، اور تسلیم کیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر خوشی کا اظہار کیا اور اللہ کا شکر کیا کہ اللہ نے میرے بیٹے کو ایسی فہم دی اور وہ فیصلہ دیا جو میرے فیصلے سے یقیناً بہتر اور دونوں کے لیے قابل قبول۔ ورنہ ظاہر ہے وہ بکریاں تو دے دیتے لیکن ان کو تو بڑا نقصان ہوتا نا، وہ تو بیچارے پریشان جاتے، لیکن ایک ایسا فیصلہ۔ تو اس کا ذکر ہے کہ داؤد و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث، جب ایک کھیتی کا فیصلہ کرتے تھے، اذ نفشت فیہ، جب اس میں غنم القوم، ایک قوم کی بکریاں گھس گئی تھیں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاہدین، اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے، فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، تو ہم نے اس کی زیادہ فہم سلیمان کو دے دی۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں یہاں پر ہے۔ داؤد علیہ السلام نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے داؤد کو زرہ بنانا سکھا دیا تھا، تمہارا ایک پہناوا بنانا سکھایا۔ تو داؤد علیہ السلام بادشاہ ہیں لیکن اپنی محنت کی مزدوری سے کما کر کھاتے ہیں، وہ مال غنیمت سے یا خزانہ سرکار سے لیتے ہی نہیں۔ ان نبیوں کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت دی کہ آپ لوہا پکڑتے، تانبا پکڑتے، اسے یوں کھینچتے، وہ موم کی طرح، ربڑ کی طرح نرم ہو جاتا، جیسے آپ چاہتے اس کو موڑ دیتے، اور آپ نے جنگ میں پہننے کے لیے زرہ بنائی، اور آپ زرہ بناتے، زرہ بیچتے تھے، اور اس سے آنے والی جو آمدن ہوتی تھی اس میں سے کچھ صدقہ کرتے اور کچھ اپنے استعمال میں لاتے۔ تو ہاتھ سے کام کر کے کمائی کھانا یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا، اور ہوائیں لے کر چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے۔ اور شیطانوں کو، جنوں کو ان کے لیے مسخر کیا جو حضرت سلیمان کے حکم پر غوطے لگاتے تھے، اور غوطے لگا کر سمندروں کے قیمتی موتی لا کر ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ اس واقعے کا بھی خوبصورت واقعے کا یہاں پر ذکر آتا ہے۔ اور پھر تھوڑا آگے چلتے ہیں اور سورۃ المومنون، سورۃ الحج ہے، حج میں حج کے مسائل اور مسائل کے علاوہ وہاں جو قربانی دی جاتی ہے اس کے مسائل بھی تفصیلی بیان ہوئے ہیں، تو آپ پڑھ سکتے ہیں ترجمہ اس کا۔ اور اس سے آگے ہے سورۃ المومنون جو کہ مکیہ ہے، اس میں 6 آیتیں، 118 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن مراد پا گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب آگے صفتیں بیان ہو رہی ہیں، کون ہے وہ مومن جو کامیاب ہو گئے۔ کتنی اہم بات ہے کہ کامیابی تو ہر کوئی ڈھونڈتا ہے، ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، ہمیں مال ملے، ہمارے ذریعے ہوں، ہماری کوٹھی ہو، ہمارا مکان ہو، عزت ہو، آبرو ہو، مقام ہو، مرتبہ ہو، جاہ ہو، شان ہو، شوکت ہو۔ اور قرآن کن مومنوں کو کامیاب کہتا ہے، یہ بڑی سمجھنے کی باتیں ہیں۔ تو صفتیں جو اللہ نے بیان کی ان کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کرے وہ صفتیں کامیاب مومنوں والی ہم میں آ جائیں اور ہم بھی کامیاب مومن بنیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، خوف خدا ہوتا ہے نمازوں میں، خشیت ہوتی ہے۔ خشوع بڑا جامع لفظ ہے۔ خشوع جب ہوگا تو ہاتھوں میں حرکت نہیں ہوگی، اعضاء ساکن ہوں گے، دل متوجہ ہوگا، بندہ ادھر ادھر دھیان نہیں ہوگا اس کا۔ اللہ کرے ایسی نمازیں بن جائیں ہماری۔ یہ خشوع ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پر کئی ہمارے درس ہو چکے ہیں۔ یعنی دل کی صورت ہو، نماز پڑھنے میں دل متوجہ ہو اور دل اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور دوسرا فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اگلی نشانی، اگلی صفت کامیاب مومنوں کی، وہ جو بیہودہ باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، فضولیات سے بچتے ہیں۔ فضولیات میں گانا آیا، بجانا آیا، بدنگاہی آئی، کھیل تماشے آئے، تو ایسی فضول چیزیں جو ہیں مومن ان سے بچتے ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، دین کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اور تیسری صفت کیا فرمائے والذین هم للزکاة فاعلون، کہ وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ زکوٰۃ میں ڈنڈی نہیں مارتے، پوری زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی کیا فرمائی والذین هم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کبھی بدکاری کی طرف نہیں جاتے۔ الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی شرعی لونڈیوں کے۔ لونڈیاں اب نہیں ہوتی، اس زمانے میں ہوتی، پھر کوئی ان پر ملامت نہیں۔ تو جو اس کے علاوہ چاہے تو وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ اور اگلی صفت یہ بیان کی کامیاب مومنوں کی والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں ہونے دیتے، اور جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز چھوٹنے نہیں دیتے اور نماز خراب نہیں ہونے دیتے، یہ ساری حفاظت میں آتی ہیں۔ خیال رکھتے ہیں، اپنی نمازوں پر نظر رکھتے ہیں کہ نماز نہ چلی جائے، یا کوئی ایسا جو ہے وہ کام نہ ہو جائے جس سے نماز مکروہ ہو یا ٹوٹے، یہ حفاظت ہے۔ یہ صفتیں کامیاب مومنوں کی فرمائی گئیں۔ نماز میں خشوع رکھتے ہیں، بے ہودگی سے منہ موڑتے ہیں، زکوٰۃ کا کام پورا کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور امانتوں کی رعایت کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں کس چیز کے؟ جنت الفردوس کی میراث پائیں گے، انہوں نے فردوس کی میراث ملے گی، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے آگے ہم نے سورہ نور کا کچھ حصہ پڑھا، سورہ مومنون، اس میں اور بھی مضمون ہے لیکن ہم اختصار سے لاتے ہیں۔ اور سورہ نور میں آغاز میں تو زانی اور زانیہ کی سزا بیان ہوئی، فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جلدہ، زاہ زانی مرد ہو زاہ زانی عورت جنہوں نے اپنی رضا و رغبت سے زنا کیا، اگر وہ کفارے ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگاؤ۔ کوڑا بڑی سخت سزا، 100 کوڑے کی سزا رکھی گئی، اور اگر شادی شدہ ہوں تو پھر تو ان کی بڑی سخت سزا ہے، پھر تو رجم ہے۔ اتنی سخت سزا زنا کی کیوں ہے؟ تاکہ زنا اسلام میں ہو ہی نہ، اور نسب خالص رہے۔ جب بدکاری ہو تو پھر تو بچے بھی کہیں گے پتہ نہیں اصل کدھر میں، تو نسب کو اسلام نے بہت خالص رکھا۔ آج امریکہ، برطانیہ، یورپ کے ملکوں میں چلے جاؤ، وہاں آدھے بچوں کو نہیں، لڑکوں کو نہیں پتہ ہوتا ہمارا اصل باپ کون ہے، اس لیے بدکاری تو وہاں جائز سمجھی جاتی ہے، اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے۔ کوئی بھی عورت مرد راضی ہو تو وہ جو مرضی کریں، کوئی نہیں پوچھ سکتا اس کو۔ تو کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں، اکثر کو نہیں پتہ ہمارا اصل باپ کیا ہے۔ وہ قوم اخلاقی طور پر گراوٹ کی کس گہرائی میں ہوگی جس کو اپنے نسب کا نہیں پتہ، جس کا نسب خالص نہیں، پھر اس کی اخلاقیات کیا ہو سکتی۔ اس لیے بظاہر مال میں ترقی اگرچہ کریں لیکن اندر سے وہ بڑے جو ہے بدخلق اور بڑے جو ہے وہ مطلب کہ ایک
گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اسلام ستھرا مذہب، اس لیے زنا پر سخت سزا مقرر کی۔ اور اس سے آگے ایک واقعہ ہے، لیکن وہ واقعہ کل ہم بیان کریں گے چونکہ اب وقت بھی ہمارا ہو گیا، جس واقعے میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت جو لگی ہے، اسی صورت میں اس کا ذکر ہے، اور اس تہمت کی برات بھی اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں بیان کی، تو اس کی تفصیل انشاءاللہ کل بیان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآنی احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، ہماری عشاء کی نماز قبول فرما، ہماری نماز تراویح قبول فرما، قرآن پاک کی تلاوت قبول فرما، سماعت قبول فرما، جو ہم دورہ قرآن درس کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما، غلطی خطا معاف کرنا، قرآن کی سمجھ بھی عطا کرنا اور عمل کی توفیق عطا فرمانا۔ یا الہ العالمین، جو اہل ایمان بیمار ہیں کلی شفا عطا فرما، جو مسلمان اولاد کی نعمت سے محروم ہیں صالح اولاد عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیاں دور کر دیں۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا دیں، اس ماہ مقدس کے صدقے یا اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما دیں۔ یا الہ العالمین، پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمانا، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، مکہ مدینہ پاک کی حاضریاں عطا فرمانا، عید سعید کی خوشیاں نصیب کرنا، جتنے مومنین مومنات دنیا سے چلے گئے یا اللہ مغفرت فرمانا اور حاضرین کی جائز دلی مرادیں پوری فرمانا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و علیہ وسلم۔